سورة الأعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح بیان کیجیے نام کے اپنے رب کی جو کہ رب بہت ہی بلند بالا بہت ہی اعلیٰ ہے. دیکھیں اس میں ایک معمولی سی بات ہے سمجھنے والی کہ ہم جو اپنے عام فہم انداز میں بھی کہتے ہیں کہ تم لگاتار ایک ہی بات بول رہے ہو جیسے کہ گویا تسبیح پڑھ رہے ہو. تو آپ خود سوچیں کہ اللہ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں کہ ہر پل تمہیں اللہ کی موجودگی کا احساس ہو. تسبیح بیان کرنا اور باقاعدہ آرڈر آ رہا ہے کہ اپنے رب کو ہر پل تمہیں یاد رکھنا ہے. ہر پل اس نے جو تمہیں کام دیے ہیں وہ تمہیں اگنور نہیں کرنا، بھولنا نہیں، کیونکہ سب سے بڑا متقی وہی ہے دنیا کا جسے اللہ تعالیٰ یاد رہتے ہیں. تو اس کا لٹرل فارم لوگوں نے اگر یہ لے لیا کہ باقاعدہ تسبیح کو ہاتھ میں لے کر اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو، اچھی بات ہے اپنے رب کو زبان سے بھی یاد کرنا، لیکن میں سمجھتی ہوں اس کا اصل مفہوم یہ آ رہا ہے کہ اپنے رب کو، اپنے رب کے ذکر کو ہر پل یاد رکھو اور اپنی ڈیوٹی پر ہمیشہ گامزن رہنا، کیونکہ جو ڈیوٹی آپ کو اور مجھ کو دی گئی ہے وہ ایسی کوئی مشقت والی نہیں ہے. صرف ہر پل یاد رکھنا ہے کہ میرا رب کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اس سے مجھے بچنا ہے. تو سب بھی اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو، بیان کرتے ہی رہو، لگے ہی رہو کام میں اپنے رب کے نام کی جو رب بہت ہی اعلیٰ ہے. اور اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ تم اس رب کو یاد رکھو کہ الذی خلق، وہ رب جس نے پیدا بھی کیا، فسوا، پھر اس نے تم میں ایک توازن بیلنس قائم رکھا، درست کیا، والذی قدر، اور وہ ذات اس نے تمہیں ایک قدرہ میں تقدیر، ایک آپ کو اور مجھ کو ایک اندازے پر اللہ نے پیدا کیا. ہم کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کتنی تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم کتنا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں سماعت بصارت دل دیا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہوگا کہ ایک تقدیر لکھی گئی ہے اور ہم اس سے زیادہ کام نہیں کر پائیں گے، بلکہ یہ تقدیر کا معنی ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا. اب تم میں جتنی ایفرٹس تم لگا سکتے ہو، تم جتنی کوشش کر سکتے ہو، تم اپنی تقدیر کو کہاں سے کہاں بدل سکتے ہو. پھر اللہ نے جو ہمیں ایک اندازے سے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ نے ہمیں راستہ بھی دکھا دیا، فہدا، یعنی اس رب کی ذمہ داری تھی ہمیں جینے کا راستہ دکھانا، اپنی سمجھ دینا، اپنا کام بتانا. سو اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دے دیا. والذی اخرج المرعی، وہ ذات پاک جو اعلیٰ ہے، وہ نکالا اس نے ہمارے ہی لیے چارہ. زمین جو اگاتی ہے اس کی طرف اشارہ بھی ہے، اور پھر اس کا کیا اللہ تعالیٰ اس کا بھی اختتام کرتے ہیں. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، یعنی ہم خود دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ اس کو کر دیتے ہیں کوڑا کچرا، اور پھر اللہ اسے سیاہ کر دیتے ہیں جبکہ وہ کیسا ہرا بھرا ہوتا ہے. یہ اللہ اپنا کس قدر بہترین تعارف کرا رہے ہیں. اور اب بات وہی آ گئی کہ ہمیں تسبیحات، ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا، یہ کن پرپس سے یا کس ریفر ہم یہ سب چیزیں کر سکیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو وہی عطا فرمائی جس کی طرف اب اشارہ ہوگا کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، جلد ہم آپ کو پڑھائیں گے
بس اے نبی آپ نہیں بھولو گے الا ماشاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہیں گے وہی آپ کو پڑھائیں گے۔ نہ کہ اس کا یہ معنی بھی کچھ لوگوں نے لیا کہ جلد ہم پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے مگر اتنا بھولیں گے جو اللہ چاہے گا۔ تو اگر آپ یہ معنی بھی لیتے ہیں تو پھر دوسری جگہ پر آپ کو قرآن میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ کیلکولیٹڈ ورڈز ہیں۔ سورہ جن کا اگر آپ آخری رکوع پڑھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب اس وحی کو اتارتے ہیں تو بہت حفاظت میں اتارتے ہیں، اور یہ پورے گنے ہوئے کیلکولیٹڈ ورڈز ہوتے ہیں، اور اسے کوئی شیطان مردود لے نہیں سکتا، اس میں کوئی آمیزش نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس سینس میں بھی آپ اس آیت کو سمجھ لیں کہ جتنا جو چاہے گا اللہ، تو اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو ایک اور ٹاپک بھی ہے کہ اللہ ہی پر ذمہ داری ہے اس کا کمپلیٹ کرنا۔ تو اے نبی آپ بہت کنسنٹریشن کے ساتھ اس وحی کو لیں، اور یقیناً یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وحی جو کہ بڑی قیمتی چیز ہے، وہ یقیناً پہلے ہی رکوع میں سورہ بقرہ کے اللہ نے اس کو کتاب سے کنسیڈر کیا کہ ذالک الکتاب، یعنی اس وحی کو اللہ نے کتابت کرنے کا ہی حکم دیا، نہ کہ ابوبکر صدیق نے کیا ہے، نہ عمر فاروق نے، نہ عثمان غنی نے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے ہی اس کو کتاب ہی میں کنورٹ کیا ہے وحی کو، کیونکہ جب توریت تختیوں میں آ کر بھی کتابی شکل ہو گئی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تو آپ پہلے ہی رکوع میں پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب کبھی وحی اترتی تھی وہ کتاب کی شکل بنتی تھی، کیونکہ اس کا حق بھی وہی ہے۔ تو جناب ادھر جو آیت ہے کہ جلد ہم پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے کیونکہ آپ کتابت کر لیں گے۔ اللہ نے حساب کتاب کے لیے بھی سورہ بقرہ کے چند آخری رکوع میں بھی جو باتیں کی، اتفاق یہ ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ کا آپ کو پہلے رکوع کا بھی حوالہ دیا۔ اس وقت ہم کچھ آخری رکوع پر بھی بات کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کے ہی آخری رکوع میں تقریباً آپ کو حساب کتاب کو لکھنے کا باقاعدہ آرڈر دیا جاتا ہے۔ حساب کتاب کو لکھنے کا کیوں آرڈر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھولے نہ؟ تو بالکل یہی بات ادھر بھی آئے گی کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے کیونکہ آپ اس کو کتابت کروائیں گے۔ تو اس لیے یہ باتیں کرنا کہ جی بعد میں اس کی کتابت ہوئی، بعد میں کمپائلنگ ہوئی، یہ اللہ معاف کرے ہماری ان ضعیف احادیث کے مجموعے کی وجہ سے ہم اس شک کی کیفیت میں اور غلط بیانی میں ہم ملوث ہیں۔ یہ غلط بیانی کا سب جواب آپ کو اور مجھ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری سماعت بصارت دل سے اللہ سوال کریں گے کہ تم نے اللہ کے نبی پر، لوگوں پر، اللہ پر کیوں جھوٹ بولا؟ کیا ہابی تھی تمہاری؟ کیا مزہ آتا ہے تم کو؟ تو اس لیے بہت ہی کلیئر بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم جو آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے، کیونکہ آپ نے تو اسے لکھنا ہی ہے۔ الا ماشاء اللہ کا معنی میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ اتنا ہی آپ کو پڑھائیں گے جتنا اللہ چاہیں گے۔ جو اللہ کو پتا ہوگا کہ آگے کی جنریشن کو کتنے لفظوں کی ضرورت ہے، کتنے سبق کی ضرورت ہے، کتنا کچھ ان پر بوجھ ڈالنا چاہیے اور کتنی ان کی ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ تو الا ماشاء اللہ، سوائے جو چاہا اللہ نے وہ آپ کو اللہ پڑھائیں گے۔ انہ یعلم، دیکھیں بات وہی آ گئی کہ بے شک وہ اللہ ہی تو جانتے ہیں کہ کتنی وحی دینی چاہیے۔ انہ یعلم، بے شک وہ اللہ خوب جانتے ہیں، الجہر وما یخفا، جو ظاہر ہے وہ بھی اللہ ہی کی آبزرویشن میں ہے، اور جو خفیہ ہے
وہ بھی اللہ ہی کی آبزرویشن میں ہے۔ خفیہ میں ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو بعد میں آنے والے جو چھپی ہوئی باتیں، جو کچھ پس پشت ہے، کسی انسان نبی ولی کے بھی اختیار میں نہیں کہ پس پشت کیا ہے وہ اس کو بتا سکیں۔ تو اللہ نے جو چاہا ہے وہ آپ کو وحی دی ہے، کیونکہ اللہ ٹوٹل ہر ایک کو آبزرو کر سکتے ہیں، اور اللہ اس وحی کے بارے میں ہی کہتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ، اے نبی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں۔ یعنی اس وحی کو کتنا دینا ہے، کتنا حکم ڈالنا ہے، اور لوگوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہر کام آسان ہے، انسان کی ریزسٹنس میں ہے، آپ کو بس ہمت پکڑنی ہے، ہم آپ کے لیے آسانیاں کریں گے، کیونکہ اللہ ہم سب کو راستہ دکھاتے ہیں، پھر اس کے لیے اللہ ہمارے لیے راہ کو بھی آسان رکھتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اب آگے تلقین کیا ہو رہی ہے، فذکر، فذکر، اے نبی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو صرف نصیحت کرنا ہے، آپ کسی کے دل میں یہ بات نہیں اتار سکتے، آپ کسی کو فرما بردار نہیں بنا سکتے، آپ کسی کو باقاعدہ عمل پر چلنے والا نہیں بنا سکتے۔ اے نبی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ تلقین کریں۔ جب میں اور آپ نبی کی سنتوں کو قرآن سے ڈھونڈتے ہیں تو یہ سنت آپ کو اور مجھ کو بہت اچھی طرح سے نظر آنی چاہیے کہ اب آپ کی اور میری ذمہ داری بھی عمل کرنا تو سب پہ فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک اس ذات پاک نے قرآن کو آپ پر فرض کیا ہے، تو یقیناً ہم سب پر بھی قرآن فرض ہے۔ اور اس فرض میں ہمیں ایک اور فرض نظر آتا ہے کہ ہمیں تلقین کرنی ہے، اور تلقین کرنا اسی پہ سوٹ کرتا ہے جو خود بھی باعمل ہو۔ ہم بھی بہت شرمندہ ہیں اپنی جگہ کہ ہم ایک اچھے مسلمان اتنے نہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے کہ ہم عمل کریں اور اللہ کو راضی کریں، لیکن یہ تلقین کا کام تو اسی پر اچھا لگے گا جو کہ عمل کرے گا، اور یہ کام کی ذمہ داری تو اللہ نے سب کو دے دی، تو اس کا مطلب سب کو باعمل ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ایک اور جو چیز سمجھنے والی بڑی انٹلیکچول ہے کہ اللہ نے جو تمہیں سمجھ عطا فرمائی ہے تو تم تلقین کا کام وہاں زیادہ کرو کہ ان نفعت الذکریٰ، اگر نفع دے جس جگہ، جو وقت، جو دن کہ وہاں لوگ آتے ہوں، لوگ سمجھتے ہوں، لوگ سمجھنے والے ہوں، تو یہ بھی اللہ نے آپ کو اور مجھ کو سمجھ دی ہے کہ آپ تلقین کریں، اگر نفع دے آپ کو تلقین کرنا۔ اس کا یہ ترجمہ میں ہرگز نہیں لوں گی کہ اگر نفع نہ دے تلقین کرنا تو آپ نہ کریں، اس کا یہ ہرگز میں مطلب نہیں لوں گی، کیونکہ نبیوں کے دور میں لوگوں نے ان کی تلقین کا، ان کی نصیحت کا فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن انہوں نے بھی آخری دم تک وہی کام کیا۔ تو اس کا مطلب میں نے یہ سمجھا ہے کہ تم سوچو سمجھو کہ تمہیں نصیحت کس طرح سے کرنی ہے، کس جگہ پر کرنی ہے، کن لوگوں کو وقت دینا ہے، کن کو عزت دینا ہے، اور کن کے لیے دوڑ دوڑ کر جانا ہے۔ اگر جہاں تمہیں لگتا ہے کہ نفع دے تمہارا نصیحت کرنا، تم وہاں پر اللہ کے کام کو پروموٹ کرو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، دیکھیں یہ سمجھ بھی ہمارے اندر دے دی گئی کہ جلد نصیحت پکڑے گا جو وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے، آپ کو بھی معاف کر دے اگر میرے آڈیوز بھی ان کو پریشان کرتے ہوں جو سننا نہ چاہتے ہوں، تو ایتھیکلی ہمیں وہاں پر آڈیوز بھی بھیجنے نہیں چاہیے جن کو اریٹیشن ہوتی ہو۔ ہمیں پکڑ پکڑ کر کسی کو ستانا نہیں چاہیے کہ بھائی سنو سنو سنو، اور اس کو ہم نے پریشان کرنا ہے۔ تو اس لیے میں آج موقع محل دیکھتے ہوئے آپ لوگ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جو نہیں چاہتا ہے سننا اور جس کو ہماری باتیں اریٹیٹ بھی کرتی ہوں تو وہ فرینکلی ہمیں کہہ دے،
ہم اپنی لسٹ سے اس کو نکال دیں گے، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں کہاں غلطی سے بھی یا جان کر بھی ان لوگوں تک بھی پہنچ جاتا ہے جو سننا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وہاں یہ سب کام کرو جہاں نفع دے نصیحت کرنا، اور ان میں یہ وہ لوگ نصیحتوں کو پکڑیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے۔ تو یقیناً ہم سب کو ڈرنا بھی چاہیے، ہمیں سب کے لیے پازیٹیو بھی رہنا چاہیے، لیکن یہ عقل اللہ نے ہم سب کو عطا فرما دی، اور اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں کتنا نصیحت سے فائدہ اٹھاتی ہوں یا اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ اب یہ میرا اور آپ کا اپنا اپنا محاسبے کی آیت آ گئی کہ نصیحت سے تو وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کتنی باتیں مجھے پتہ ہیں اور کتنی باتوں سے میں بچتا ہوں اور کتنی باتوں کو میں اگنور کر جاتا ہوں۔ اور دیکھیں آگے دوبارہ ہمارا خود کا انالائز ہم کیسے کریں کہ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا، اور پہلو بچائے گا، یعنی اپنا دامن بچائے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، الاشقا، جو بدبخت قسم کا انسان ہوگا، یعنی اس نصیحت سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ خدا را مجھے کوئی نصیحت مت کرو، میں اپنا قرآن خود پڑھ لوں گا، مجھے تم لوگوں کی کوئی سننے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی میرے دل میں ہی بات آ جاتی ہے، میرا دل ہی سب سے بڑا کرائیٹیریا ہے، جبکہ یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ دل کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے جو نبیوں کے لیے بھی پیمانہ بنتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت ہے جو اس نصیحت سے پہلو بچاتا ہے کہ جو جان چھوٹے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں، ثم لا یموت، یہ وہ آگ ہوگی کہ نہ وہاں وہ مر سکے گا اس آگ میں، ولا یحییٰ، اور نہ ہی وہ جیے سکے گا اس آگ میں، برا حال ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ، یقیناً کامیاب ہوگا، مطلب آپ سوچیں کہ اچیو کر جائے گا اس کے آنے کے مقصد کو وہ من تزکیٰ، جو یہ نصیحت پڑھ کر سن کر عمل کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے۔ دیکھیں کلیئر آ رہا ہے کانٹیکس سے، قد افلح من تزکیٰ، اور کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی نصیحت پکڑنے کی۔ تو جو نصیحت پکڑے گا وہ آٹومیٹک اس کے اندر اچھائی آئے گی، کیونکہ اللہ نے انسان میں وہ بلٹ ان کیا ہوا ہے چیز کہ جب ہم صرف سنتے بھی ہیں تو بہت ہم پر آفٹر افیکٹس اس کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نصیحت سننے والا اپنے آپ کو پاک کرتا چلا جائے گا، کیونکہ وذکر اسم ربہ، کیونکہ اس نے یاد کیا، نصیحت لی اپنے رب کے نام سے، فصلی، پس اس نے پھر اللہ کی جو نماز کی پابندی یا جو صلات ہم کہتے ہیں گڈ ڈیڈز، یعنی اس نے جب اپنے رب کے نام کو یاد رکھا تو اس نے صلات بھی ادا کی۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ذکر اللہ صلات ہی ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں صلات کے ساتھ ذکر اللہ جڑا ہوا ہے کہ اس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا اور پھر وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ لیکن حال یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا پر ترجیح دیتے ہو، بلکہ تم پرائرٹی دیتے ہو، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہترین اور باقی رہنے والی ہے۔ اور یہ باتیں صرف قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے کہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ اس زمانے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کا کام کیا، انہیں یہ بات بڑی عجب لگتی تھی کہ یہ کیسا نبی ہے جو جی اٹھنے کی باتیں بتاتا ہے، ہیہات ہیہات، وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے نہیں سنا، بہت بعید ہے اس کی باتیں، بہت دور نظر آتی ہیں اس کی باتیں،
عجب باتیں وہ کر رہا ہے، جبکہ اللہ ہمیں سورہ اعلیٰ میں بہت بڑی بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ یہ جو آخرت کی باتیں کہ جو اللہ نے فرمایا بہترین اور باقی رہنے والی ہے قیامت کے بعد والی زندگی، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ باتیں کوئی نبی نے نئی نہیں کی، یہ تو پچھلے صحیفوں میں بہت بار بتائی گئیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ تو پہلے صحیفوں میں بے انتہا بتائی گئی، اور وہ بھی صحف ابراہیم میں بھی اور صحف موسیٰ میں بھی اس کی بڑی تلقین کی گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر دور کا اجماع اور تواتر کیا بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اجماع اور تواتر سے ہم نے نہیں سنا کہ قیامت کا ذکر ہے اور جی اٹھنے کا ذکر ہے، اور آج کے اسکالر ہم کو امپریس کر رہے ہیں کہ جی تواتر اجماع بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ جہاں معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو دور دور تک برائیاں جنم لیتی ہیں، سالوں سال تک برائیاں چلتی ہی چلی جاتی ہیں، جس سے وہ دین کی شکل آفیشل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔